اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. عزیز عزادارانی امام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال کرتی ہوں میں سید نظر فاطمہ آپ تمام کا چینل ون پر پروگرام دا فارگاٹن اسٹوریز آف کربلا میں، جہاں ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں واقعات کربلا سے متعلق ان تمام موضوعات پر، ان تمام شخصیات پر گفتگو کرنے کی کہ جو تاریخ کے اوراق میں موجود تو ہیں مگر ان پر گفتگو اکثر و بیشتر بہت کم ہوتی ہے. اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں خواہر زہرا رضوی، جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ فار بینگ ہیئر ود اس. وإیاکم، خداوند عالم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. الہی آمین. تو خواہر، جیسے ہم نے اس پروگرام کا مقصد رکھا ہے کہ ہم کربلا سے متعلق رکھتے ہوئے وہ واقعات یا وہ شخصیات کہ جن پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے لیکن وہ تاریخ میں موجود ہیں اور مستند ریفرنسز جن کی موجود ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو بات جب کربلا کے واقعے کی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ شروع ہوتی ہے حاکم شام کی رحلت کے بعد، کہ جب اس کی رحلت ہوئی اور اس نے یزید کو اپنا جانشین معین کیا اور پھر امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت ہوا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس واقعے سے متعلق کچھ ایسا بیان کریں کہ جو ہمارے ناظرین تک پہلے شاید کم پہنچا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. جیسے آپ نے کہا کہ حاکم شام جب تخت خلافت پر تھا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے یزید کو قریب بلایا اور اسے کچھ نصیحت کرنا چاہیے. اچھا. کہ دیکھو یزید، میں نے جو ہے تمہارے لیے تمام زمینوں کو ہموار کر دیا ہے، میں نے اپنے ملک کی سرحدوں کو بڑھا دیا ہے. جو لوگ تمہارے لیے، جو تمہارے دشمن ثابت ہوتے اور تمہارے راستے میں سختیاں اور پریشانیاں کھڑے کرتے، میں نے ان سب کو جو ہے کمزور بنا دیا ہے اور انہیں ختم کر دیا ہے. لہٰذا میں نے سب کچھ تمہارے لیے گراؤنڈ ہموار کر دیا ہے. اب جب تم تخت خلافت پر آؤ گے تو دیکھنا تم ہر ایک سے بیعت کا مطالبہ کرنا، لیکن 3 سے تم خبردار رہنا. اچھا. اس میں پہلا نام جو لیا وہ خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ اچھا کا نام لیا کہ ان سے خبردار رہنا. دوسرا زبیر کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا کہ تم ان سے بھی خبردار رہنا. اور تیسرا نام لیا یہ فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام، ان سے تم خبردار رہنا. پھر کہا کہ دیکھو ان شخصیتوں کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ خلیفہ دوم کے جو بیٹے ہیں وہ تمہارا ساتھ دیں گے. اچھا. اور وہ تمہارے ہمدرد ہوں گے، لہٰذا تم بھی ان کے ہمدرد بننا اور کبھی بھی ان سے لاپرواہ نہیں ہونا. اچھا. یعنی ان کے خیر خواہ ہونا، ان کی ہمیشہ جو ہے خبرگیری کرنا. پھر دوسرے کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن زبیر جو ہے ایک لومڑی کی مانند ہے. اچھا. جو کہ کتے کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے. ایسے ٹرکس اور ایسے ہیلے اس کے پاس میں ہوتے ہیں جس سے وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہے. اگر تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ، یعنی عبداللہ ابن زبیر پر غالب آ جاؤ، تو اس کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ڈونٹ گیو ہم اینی چانس. ڈونٹ گیو ہم اینی چانس. یہ بھی نہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ اسے مار کر تم خاموش ہو جاؤ، نہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا کہ کوئی اس میں تھوڑا سا بھی امکان نہیں باقی رہے کہ ان میں ابھی سانس باقی ہے، زندگی باقی ہے. اور انہیں جو ہے پوری طرح سے ختم کر دینا. اور اس طرح سے، کیونکہ وہ اس طرح سے حملہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک شیر اپنے شکار کے اوپر حملہ کیا کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ جہاں تک امام حسین کا سوال ہے، میں نے ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشن گوئی سنی ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا. لہٰذا تم ان کی خیر خواہی کرنا، تو اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے گوشت اور خون ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا کہ حاکم شام ایک بہت ہی شروڈ انسان تھا. بالکل. اور جو اس کے ہیلے منصوبے وغیرہ بھی ہوتے تھے تو وہ بہت
ایک کہہ سکتے ہیں کہ بابصیرت ہو کر وہ بنایا کرتا تھا کہ مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس میں کیا ہونے والا ہے, کیا پس منظر ہے, وہ سب کچھ دیکھ کر جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا. اور جیسا کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت ہی کننگ اور کلیور, ویری پولیٹیکل پرسن, ہاں ویری پولیٹیکل پرسن, ڈپلومیٹک سارٹ آف پرسن. تو یہاں پر جو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے یزید کو, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے یہ خبر مل چکی ہے, جو عراق کے لوگ ہیں وہ ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے اور وہ آئیں گے, اور وہ لیکن انہیں دھوکہ دیں گے, وہ انہیں بٹرے کریں گے. یہ سب کچھ اسے خبر ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا نہیں ہونے والا ہے. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ لیکن پھر وہ انہیں کھو دیں گے, یعنی کہ دھوکہ دیں گے انہیں اور انہیں کھو دیں گے. اگر تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ تو رسول اللہ کی ان کے قریب جو منزلت ہے دیکھو اس کا پاس و لحاظ رکھنا, اور ان کے حق کی پہچان رکھنا کہ تم جو ہے ان کے حق کو پہچانتے ہو کہ ان کا کیا حق ہے, اور کسی بھی طریقے سے انہیں اذیت دینے کی کوشش نہ کرنا, انہیں سزا نہ دینا, ان کے اوپر عذاب نہ کرنا, اس لیے کہ ہمارا اور ان کا خون کا رشتہ ہے. یعنی یہ پرانے آباء و اجداد, ہم نے جو پوری سیریز کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ امیہ اور حضرت ہاشم جو تھے وہ بلڈ بردرز تھے, لہٰذا اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا خونی رشتہ ہے, اس لیے تم ان کو کسی طرح سے بھی نقصان نہیں پہنچانا, اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا فعل انجام دینا جو ان کے لیے جو ہے خیر ثابت نہیں ہو, ان کے نزدیک وہ شر ثابت ہو, یعنی برا نہیں کرنا ان کے ساتھ میں بالکل بھی. لیکن یہ کیسے منافقت تھی کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں تو صرف اذیت دی آل محمد کو, اور جو آپ نے خود نہیں کیا ہے وہ آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں. جی, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ انسان تجربے سے جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اگر انسان گلٹی ہوتا ہے اس کا کانشیس, اس کا ضمیر جو ہے ہمیشہ اسے کچوٹتا رہتا ہے, اور ہمیشہ جو ہے اس کی رغبت دلاتا رہتا ہے اس جانب کہ دیکھو تم دین کے خلاف بغاوت کر رہے ہو, دیکھو تم خداوند عالم کے خلاف جو ہے کام کر رہے ہو. لہٰذا جو اس نے کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی جو ہے وہی کام کرے. بہرحال تو خواہر, جب امام علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا بیعت کا, اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, تو آپ نے عراق کا رخ کیا, اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ کو بے شمار خطوط آئے تھے, اور اس وجہ سے آپ نے یہ عہد کیا کہ آپ کربلا کی جانب یا عراق کی جانب جائیں گے. لیکن جو آپ کے خیر خواہ تھے, جو آپ کے ویل وشرز تھے, وہ بھی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے گا یا کیا ہوگا, اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ مولا اس سفر کو ترک کر دیں یا کسی اور جانب چلے جائیں. انہی میں سے ایک خیر خواہ کا نام جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری. جب آپ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس, اور آپ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مولا آپ نہ جائیں کربلا کی جانب, یا پھر اور کوئی مشورہ آپ کو جب جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے دیا, تو پھر کیا واقعہ رونما ہوا, میں چاہتی ہوں آپ ڈیٹیل میں یہاں پر بیان کریں. دیکھیے, ویسے تو کئی شخصیتوں کی ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ملتا ہے, کیسے انہوں نے روکنے کی کوشش کی. ابن عباس ہیں, محمد ابن حنفیہ ہیں, کئی لوگوں نے جو ہے امام کو اپنا ڈیسیجن ترک کرنے کا مشورہ دیا. انہی میں سے لیکن جابر ابن عبداللہ کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے. اچھا, تو جابر ابن عبداللہ جب کہ وہ صحابی رسول ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی امامت کا دور ہے اور وہاں تک پہنچ چکے ہیں, وہ بھی آئے اور انہوں نے امام حسین سے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے رسول اللہ کے فرزند ہیں, اور جو رسول اللہ کے 2 نواسے ہیں ان میں بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے آپ کو رسول اللہ, لہٰذا میں کوئی اور مشورہ آپ کو نہیں دے سکتا, نہ میں کوئی اور رائے رکھتا ہوں سوائے اس کے کہ آپ جو ہیں یزید کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کر لیں, جیسے امام حسن علیہ السلام. بالکل جی, ان کے بھی الفاظ یہی تھے جیسے آپ کے بھائی حسن نے جو ہے حاکم شام کے ساتھ کیا تھا. اور اس لیے کہ آپ کے بھائی جو تھے وہ امانت دار تھے اور وہ ہدایت یافتہ تھے. تو امام حسین نے اس وقت فرمایا کہ اے جابر, جو میرے بھائی نے کیا وہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آیا تھا ان کے اوپر, اور انہوں نے اسی پر عمل کیا, اور جو میں بھی کروں گا وہ بھی اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ کی جانب سے حکم ہے میرے اوپر کہ میں یہ کروں. کیا تم چاہتے ہو اے جابر کہ اسی وقت
میں اس کی گواہی دینے کے لیے رسول اللہ کو، امام علی کو اور میرے بھائی امام حسن کو یہاں پر دعوت دوں کہ وہ آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں واقعی ان کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جابر کہتے ہیں کہ امام نے آسمان کی جانب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن، حضرت حمزہ اسد اللہ، حضرت جعفر طیار، یہ سب نورانی شخصیتیں جو ہیں زمین پر وارد ہو گئیں، آسمان سے زمین پر وارد ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی نے پہلے نہیں دیکھا اس طرح کا منظر تو خوف زدہ ہوگا۔ اور رسول اللہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جابر، کیا میں نے تمہیں یہ خبر نہیں دی تھی حسین سے پہلے، یعنی امام حسین کے دور سے پہلے، کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پوری طرح سے اپنے آپ کو وقت کی حجت کے سامنے تسلیم نہ کر دو، سبحان اللہ، اور ان کے اعمال پر، ان کے افعال پر اعتراض نہ ظاہر کرو، جسے ہم نو ifs اور نو بٹس کہتے ہیں کہ امام جو کر رہے ہیں اس پہ آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے، ہونا ہے۔ جی، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہو جو حاکم شام اس وقت جہاں پر موجود ہے، اور کیا تم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو جہاں میرے لال حسین کے لیے اللہ نے وہ جگہ معین کر رکھی ہے، اور تم یزید کی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو، یعنی جو گزر چکا اس کی بھی جگہ میں تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں، جو مستقبل میں ہے اس کی جگہ بھائی اس کا بھی مقام میں تمہیں دکھانے والا۔ تو جابر نے کہا بے شک یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے اپنے پیروں سے زمین کو ٹھوکر ماری، اچھا، اور وہ زمین شق ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے زمین کے نیچے ایک نہر بہتی ہوئی دیکھی، اور وہ نہر بھی شق ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے نیچے ایک اور زمین نظر آئی، وہ زمین بھی شق ہوئی، اس کے نیچے ایک نہر تھی، وہ نہر نے بھی جو ہے راستہ دیا، پھر تیسری زمین۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 7 زمینیں 7 نہریں اس طرح سے شق ہوتی رہیں، یعنی جی جو تہیں ہیں زمین کی سب کی سب شق ہو گئیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آخری تہ پر دیکھا کہ جہنم ہے، اس لیے کہ روایتوں میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہنم زمین کے اندر، جی، اور آسمانوں میں جنت ہے۔ جی، تو جابر نے کہا کہ مجھے دوزخ نظر آیا، اور دوزخ کا وہ خوفناک منظر جس کے اندر جو ہے آگ کے شعلے برس رہے تھے، زہریلے جانور، بچھو، سانپ وغیرہ، اور اسی کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے ان شخصیتوں کو دیکھا جسے میں پہچانتا تھا، جو رسول اللہ کے زمانے میں مشرکین تھے، جو بہت ہی زیادہ رسول اللہ کے دشمن تھے، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، جی، اسی طرح سے جس کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ شخص بھی نظر آیا، یزید بھی اس کے اندر نظر آیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ دیگر اور تمام شیاطین انسانوں اور جنات میں، وہ سب جو ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے مجھے وہاں نظر آئے، یعنی پورا جہنم کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عذاب اتنا سخت اور شدید تھا کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ میں 7 زمینوں کے اوپر کھڑا ہوا تھا، لیکن اس منظر کو جو زیر زمین اتنے نیچے تھا اس منظر کو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے فوراً مجھ سے کہا کہ تم اپنے چہرے کو اٹھا لو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب تم آسمانوں کی جانب دیکھو۔ جیسے ہی انہوں نے آسمانوں کی جانب دیکھا تو انہیں کیا دکھائی دیا کہ وہاں پر جنت کا منظر، آسمان کے دروازے دوبارہ کھلے، جنت کا منظر نظر آیا، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو شخصیتیں اس زمین پر وارد ہوئی تھیں، یعنی رسول اللہ، مولائے کائنات، یہ سب جو ہے آسمانوں کی طرف صعود کرنے لگے، دوبارہ جی اوپر پرواز کرنے لگے۔ اور جب فضا میں تھے تب رسول اللہ جو ہے امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آؤ میرے لال حسین، میرے ساتھ آ کر ملحق ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین جو ہے آسمانوں کی جانب بڑھے اور پھر اس گروہ میں شامل ہو گئے، یعنی کہ رسول اللہ اور جی جنتیوں کے درمیان وہ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے امام حسین کے ہاتھ کو تھاما اور پھر مجھ سے فرمانے لگے، اے جابر، یہ جو میرا فرزند میرے ساتھ ہے یہ میرے ساتھ ہے، یعنی جنت کے درجوں پر ہے، میرے ساتھ ہے، لہٰذا تم ان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دو اور کبھی بھی ان کے کسی فعل اور عمل کے سلسلے میں جو ہے کبھی کوئی شک نہ کرنا۔ اور پھر جابر نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو میں نے منظر بیان کیا ہے وہ حقیقت تھا، خداوند عالم میری آنکھوں کو اندھا کر دے، مجھے نابینا کر دے اگر میں نے جو بیان کیا ہے وہ سچ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر امام علیہ السلام اپنے حق کو اگر واضح کرنے پر آ جاتے تو واضح کر سکتے تھے، مگر یہ کہ دشمنوں کے تو شکم میں حرام بھرا تھا، تو وہ کہاں سے دیکھ سکتے تھے اس کو؟ یہ صرف مولا کا چاہنے والا ہی دیکھ سکتا تھا، کہ جیسے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری تھے. بہرحال خواہر اسی طرح سے کیا سفر کربلا میں جب امام علیہ السلام سفر کربلا پر وارد ہو چکے تھے، یا یوں کہا جائے کہ سفر عراق پر وارد ہو چکے تھے، تو کیا کوئی ایسے ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے؟ جی، ہمیں واقعہ جو ملتا ہے اب جنات اور ملائکہ کی ملاقات کا واقعہ ملتا ہے. اچھا. دیکھیے ہمیشہ سے کیا سنتے آئے کہ جنات جو ہے کربلا میں روز عاشور امداد کے لیے آئے، جب امام نے حل من ناصر ینصرنا یا آواز استغاثہ جب بلند کی، تب ہم سنتے ہیں کہ ملائک اور جنات مولا کی امداد کے لیے. ملائکہ نے اذن طلب کیا، لیکن جب تک پہنچے تب تک امام شہید ہو چکے تھے. لیکن یہ جو ہے جیسے ہی مولا مدینے سے روانہ ہوئے ہیں تو ملائکہ کا ایک گروہ مولا کے قریب آیا، اور ان کی خدمت میں آنے کے بعد جو ہے مولا سے کہتا ہے کہ اچھا، ان ملائکہ کے پاس میں جو ہے تلواریں تھیں اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے، جو گھوڑے جنت کے گھوڑے تھے. اچھا. یعنی پوری آرمی تیار ہو کر آ رہی تھی یہاں پر امام حسین کے قریب. اور پھر امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ کی حجت ہے اس زمین پر، آپ نے جد رسول اللہ اور اپنے بابا امیر المومنین اور اپنے بھائی امام حسن کے بعد، یعنی امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں میں، رسول اللہ کی کئی جنگوں میں ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر رسول کی مدد کریں، جا کر ہم مسلمانوں کی مدد کریں. جیسے ہم جانتے ہیں جنگ بدر میں، جیسے کہ انہوں نے جنگ بدر اور جنگ حنین میں جو ہے مدد کی ہے باقاعدہ آ کر اللہ کے حکم سے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی بھی امداد کو جائیں، اور اب ہم آپ کی نصرت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ جس زمین کا مجھے وعدہ کیا ہے وہ کربلا کہلاتی ہے، تو جب میں کربلا میں وارد ہو جاؤں تب میرے پاس آنا. تو یہ جو ملائکہ تھے، فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ یا حجت اللہ، آپ جو بھی حکم ہمیں کریں گے ہم اسے پورا کریں گے اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور اگر آپ کو دشمنوں سے خوف ہے تو پھر ہم آپ کا دفاع کریں گے ان کے خلاف. بالکل. تو امام حسین نے فرمایا کہ دشمنوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے میرے خلاف، یعنی ابھی میں سفر میں ہوں تو ابھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور میری جو منزل ہے وہ کربلا ہے، لہٰذا جب تک میں کربلا نہیں پہنچوں گا تب تک دشمن میرا کچھ بال باقا نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا، ملائکہ واپس لوٹ گئے. تو یہ ایک ملاقات تھی جہاں پر امام حسین نے خود اپنے اختیار سے جو ہے ملائکہ کو، جبکہ اللہ کا حکم تھا جاؤ تم نصرت کرو، لیکن خود امام حسین نے جو ہے انہیں پلٹا دیا. اسی طرح سے جو ہے جنات کا ایک گروہ امام حسین کے قریب آیا، اور انہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہا، اے ہمارے مولا، ہم آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں، ہم آپ کی بات پر، آپ کے حکم پر لبیک کہنے والوں میں سے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہیں پر ٹھہر جائیں اور آپ کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیں. تو امام نے کہا، جزاکم اللہ خیرا، اللہ تمہیں خیر سے نوازے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو میرے جد پر نازل ہوا، میرے نانا پر نازل ہوا، جہاں پر خداوند عالم فرماتا ہے کہ جہاں پر بھی تم چاہو گے موت تمہارا پیچھا کرنے والی ہے، چاہے تم عمدہ ترین اور بلند ترین اور مستحکم عمارتوں میں ہی کیوں نہ چڑھ جاؤ، تب بھی موت تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں نہیں چھوڑنے والی. اور اسی طرح سے خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ ضرور بضرور اپنی قتل گاہ تک پہنچیں گے. کیا بات، یعنی وہ خود جائیں گے اپنی قتل گاہ تک. تو امام حسین نے پھر فرمایا کہ اگر میں اس جگہ میں رہ جاؤں تو پھر یہ جو بد نصیب امت ہے اس کی امتحان اور آزمائش کیسے ہو سکے گی. یعنی کربلا میں پہنچوں گا تب اس امت کی آزمائش ہے. بالکل. اگر میں یہاں رہ جاؤں، یعنی مدینہ سے جو کربلا تک کا سفر ہے ان میں کہیں پر رہ جاؤں کسی مقام پر، اور تم جا کر میرے دشمنوں کو قتل کر دو، ان کی آزمائش تو ہوئی نہیں، امت کی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے. اور کون میری مرقد میں جا کر سوئے گا جو کہ کربلا میں بنائی گئی ہے. یعنی مرقد آلریڈی بن چکی ہے میری وہاں پر کربلا میں، کون وہاں جا کر سوئے گا. اور جس روز اللہ نے اس زمین کو بچھایا تھا اور پھیلایا تھا،
اسی روز اللہ تعالیٰ نے اس زمین کربلا کو میرے لیے منتخب کر دیا تھا کیا بات، اور میرے شیعوں کے لیے اسے پناہ گاہ بنا دیا ہے سبحان، کہ انہیں ہر پریشانی اور مصیبت سے گزرنا ہوگا، لیکن جب وہ اس زمین پر وارد ہوں گے تو وہ ان کے سکون اور امن و امان کا باعث بن جائے کیا گی. بات، اور پھر کہا کہ جب روز عاشوراء آئے یعنی 10 محرم ہو جائے تو اس روز تم آنا، اور پھر تم وہاں پر جب تک پہنچو گے تب تک میرا پورا خانوادہ ختم ہو چکا ہوگا، میرے بھائی اپنی جانیں دے چکے ہوں گے، میرے دوست اپنی جانیں دے کر، اپنی جانیں قربان کر کے زمین کربلا کو اپنے خون سے رنگین کر چکے ہوں گے، اور میری موت کے بعد تم دیکھو گے کہ میرے سر کو میرے تن سے جدا کر کے یزید کے حوالے کیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ان جنات کو یہ جملے جب امام حسین نے بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ یا ولی اللہ، اگر آپ کی اطاعت کرنا ہم پر واجب نہیں ہوتا، آپ کا حکم ماننا ہم پر فرض نہیں ہوتا، اور آپ کے حکم کے بغیر آپ کے دشمنوں کا قتل کرنا ہم پر حرام نہیں ہوتا، جی جائز نہیں ہوتا، تو پھر ہم نے آپ کے تمام دشمنوں کو آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا ہوتا. امام نے ان کو جواب دیا کہ ہم تم سے زیادہ قابل ہیں کہ ہم ان کو قتل کر سکیں، اللہ اکبر، بے شک، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جس کا قتل کیا جانا ہے وہ تب قتل ہو جائے، وہ تب مقتول بنے یا وہ تب قتل کرے جب اس نے گناہ کر لیا ہو. ہاں جی، یعنی اتمام حجت پیش کر دی گئی ہو اور انہوں نے وہ گناہ انجام دے دیا. بالکل. تو یہاں پر امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم وقت کی حجت ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی اور اتنا اختیار رکھتے ہوئے بھی ہم کسی کا قتل تب تک نہیں کر سکتے یا ہم خود نہیں مارے جا سکتے جب تک کہ وہ واقعہ انجام نہ پائے. یہ اسی تاریخی جملے کی یوں کہا جائے کہ اپنے بابا کے نقش قدم پر امام حسین علیہ السلام چل رہے تھے کہ جب آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو لوگوں کو اپنے اصحاب کو دکھایا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرا قتل کرے گا، اور اصحاب با وفا نے کہا کہ ہم اسے ابھی ختم کر دیتے ہیں، تو مولا نے بالکل یہی جواب دیا وہاں بھی کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی ہے. تو جب تک امام وقت حجت نہ تمام کر دے، انہیں دعوت نہ دے لے اپنے حق کی جانب، اور جب تک انکار نہ کر دیں، جب تک وہ اس گناہ کو کر نہ لیں، تب تک ان کا قتل کرنا امام کے لیے برحق نہیں تھا. جی، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہ چند روایتوں میں سے ہیں کہ جو میرے لیے بھی نہیں تھیں، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے بھی بہت حد تک کچھ نئی روایتیں رہی ہوں گی. اور اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور اسی طرح سے ہم بھی اپنے وقت کے امام کے تمام فیصلوں پر سر تسلیم کو خم کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم آپ پہنچے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام پر، لیکن ابھی چند روایتیں، چند شخصیات بچی ہیں ہمارے دامن میں جن کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں کریں گے. اس کے لیے آپ کو دیکھتے رہنا ہے چینل ون. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. فی امان اللہ.